أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. حافظوا حفاظت کرو علی الصلوات سب نمازوں کی یا اوپر سب نمازوں کے والصلاۃ الوسطی اور نماز درمیانی کے وقوموا اور کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے قانتین فرما بردار ہو کر یا چپکے سے یا ادب سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے ترجمہ کرتے ہیں سر. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر ڈرو تم فَرِجَالًا پس پیدل ہو او رُكْبَانًا یا سوار فَإِذَا پس جس وقت امین تم امن میں آؤ تم فاذکروا اللہ پس ذکر کرو اللہ کا یا یاد کرو اللہ تعالیٰ کو کما جیسا کہ علمکم سکھایا ہے اس نے تمہیں ما جو کچھ لم نہیں تکونوا تھے تم تعلمون جانتے. والذین اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو جاتے ہیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں ازواجن بیویاں وصیتن وصیت کر جائیں لازواجہم واسطے اپنی بیویوں کے متاعن فائدہ دینا ہے الی الحول ایک سال تک غیر اخراج نہ نکال دینا. فائن پس اگر خراج نہ نکل جائیں وہ خود فلا پس نہیں فلا تو نہیں فلا پس نہیں جناح گناہ علیکم تم پر یا اوپر تمہارے فی ما اس چیز میں فعلنا کی کیا انہوں نے یعنی نکاح فی انفسہن اپنی جانوں میں یعنی اپنے بارے میں من معروف اچھی چیز سے واللہ اور اللہ تعالی عزیز غالب ہے حکیم کامل حکمت والا ہے. وللمطلقات اور طلاق والی عورتوں کے لیے متاعن فائدہ دینا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے یا ساتھ اچھی طرح کے حقا لازم ہوا علی المتقین اوپر پرہیزگاروں. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے آیاتہ نشانیاں اپنی لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کرو یا سمجھو. آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام نمازوں کا اور درمیانی نماز کا خیال رکھو. ساری نمازوں کی حفاظت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نمازیں فرض کی ہیں. نماز پڑھنا یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، اور اگر کوئی فرض نمازیں پڑھتا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، انسان کا اپنا فائدہ ہے. اگر نہیں پڑھے گا تو انسان گناہ گار ہوگا، اگر نماز پڑھے گا تو اپنا ہی فائدہ کرے گا، کسی اور کا نہیں کرے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دے رہے ہیں کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو، اس کی حدود کی نگرانی رکھو اور اول وقت میں نماز ادا کرتے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اول وقت پر ادا کرنا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. انہوں نے پوچھا پھر کون سا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ترین ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا.
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیتے، لیکن میں خود خاموش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا بہترین عمل ہے۔ اور الصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز، اس کی تعین میں اہل علم کے درمیان بڑے اختلافات ہیں۔ کوئی فجر کی نماز کہتا ہے، کوئی ظہر کی، کوئی مغرب کی، کوئی عصر کی۔ تو بہرحال کئی آثار سے، کئی واقعات سے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ یہ روایت کے صحیح ہیں، اور سنن کی کتابوں میں کئی صحابہ کرام سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر فرمایا شاغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر مالا اللہ قبورہم واجوافہم نارا، کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر کی نماز سے غافل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عصر کی جو نماز ہے، جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا یوں سمجھ لو کہ سارا گھر، مال، دولت، سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ اور اس کی مزید تاکید یہی ہو رہی ہے کہ سختی کے ساتھ اس کی محافظت کا حکم دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عصر اور فجر کو جلدی پڑھا کرو، کیونکہ ان دونوں نمازوں میں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ جو فجر کے وقت آئے ہوتے ہیں انہوں نے عصر کے وقت جانا ہوتا ہے، اور جو عصر کے وقت آتے ہیں انہوں نے فجر کے وقت جانا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں وقتوں کے فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، دونوں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ ابر والے دن یعنی بارش والے دن نماز اول وقت میں پڑھو، سنو جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال ضائع ہو۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جو ہے نا قبیلہ غفار کی ایک وادی میں ادا کی، جس وادی کا نام مخمس تھا۔ پھر فرمایا یہی نماز تم سے پہلے لوگوں پر پیش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا۔ فرمایا جو اس نماز کو پڑھتا ہے اس سے 2 اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ تم ستارے نہ دیکھ لو، یعنی مغرب سے پہلے عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اور عصر کی نماز اول وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ منافق دیکھتا رہتا ہے کہ ابھی سورج نظر آ رہا ہے، ابھی سورج صحیح ہے، تو جیسے ہی سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے کوے کی طرح، یعنی جلدی جلدی 4 سجدے کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، فرمایا اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بس تھوڑا سا کرتے، بس یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ نماز منافق کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ اور جو بندہ نماز عصر کے وقت یا عصر کے بعد جھوٹی قسم کھاتا ہے بڑا گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں کرتے۔ جو اپنا مال بیچنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، عصر کے بعد خصوصاً اس کا ذکر کیا گیا کیونکہ وہ وقت، اب عصر کو خصوصیت اس لیے دی گئی کہ یہ کاروبار کا وقت ہوتا ہے۔ تو جو پکا سچا مومن اور مخلص مسلمان ہے وہی سارے کام کاج چھوڑ کے عصر کی نماز پڑھے گا، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اس وقت کاروبار کا وقت ہے، اور لوگ اس وقت کام ہی آتے ہیں، یا اگر آتے ہیں تو یہی وقت کمانے کا ہوتا ہے، تو نماز عصر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے نیند کی عبادت ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ سویا نہ جائے، نمازوں کا خیال رکھا جائے۔ لیکن جب نیند زیادہ غلبہ کر لے تو پہلے نیند پوری کریں پھر نماز پڑھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دعا دے رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے چپکے سے کھڑے رہو، ادب سے کھڑے رہو۔ ادب سے کھڑے رہو یعنی نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو نماز کی حالت کے منافی ہو، جیسے نماز میں کھانا کھانا، یا نماز میں پانی پینا، یا نماز میں کلام کرنا، یا پاس پنکھا رکھ لینا، ہینڈ فین جو ہوتا ہے، اگر لائٹ بند ہے تو پاس پنکھا رکھ لینا،
لائٹ بند ہوگی ہے تو نماز پڑھنے لگے ہیں، گرمی لگے گی، ساتھ ساتھ نماز پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ پنکھا ہوا لیتے جائیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عربی زبان میں قنوت کے کئی معنی آئے ہیں، مگر یہاں سکوت کے معنی ہے۔ عربی میں قنوت کے کئی معنی ہے، قانتین فرما برداری، یہاں پہ آئے گا سکوت، قانتین بمانا ہے سکوت کے، خاموشی کے ساتھ، یعنی سکوت یہ نہیں کہ آپ منہ ہلائے بغیر نماز پڑھتے رہیں، رکوع سجدہ کرتے رہیں، یعنی نماز کے جو دعائیں ہیں، نماز کے ارکان ادا کریں، دنیا داری کی باتیں نہ کریں، دنیا داری کی باتوں سے خاموش رہنا چاہیے۔ بخاری مسلم میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نماز میں گفتگو کر لیتے تھے، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو کلام کرنا منسوخ ہو گیا اور ہمیں سکوت کا حکم دے دیا گیا، یعنی خاموشی کا حکم دے دیا گا۔ پہلے نماز میں کلام کر لیا کرتے تھے۔ اب اس میں ایک دلیل ہے، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، پھر بھی آپ جواب دے دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے تو یہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ میں چلے گئے، تو کہتے ہیں ہم جب حبشہ سے واپس آئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کی نماز کی حالت میں ہی سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا۔ ان کے بعد میں حکم اترا تھا وقوموا للہ قانتین، فرما برداروں کے کھڑے رہنا۔ کہتے ہیں میرے غم اور رنج کا مجھ سے کچھ نہ پوچھو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہوں، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، میرا تو غم بڑھ گیا کہ پتہ نہیں میں تو ادھر موجود نہیں تھا، میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شاید کو قرآن نازل کر دیا، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کہتے ہیں میں اپنے دل میں بڑی باتیں لیے پریشان رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اور کوئی بات نہیں ہے، میں نماز میں تھا اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا، اللہ جو چاہتا ہے نیا حکم اتارتا ہے، اس لیے اس نے یہ نیا حکم اتار دیا ہے کہ نماز میں بولا نہ کرو۔ تو یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت تو مدینہ میں نازل ہوئی ہے کیونکہ سورۃ بقرہ مدنی ہے، لیکن یہ حکم کیسے آ گیا؟ بہرحال اللہ جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے حکم نازل کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقوموا للہ قانتین۔ اس میں نا ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، مجھے اس وقت صحابی کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز میں پہلے جواب دے لیا کرتے تھے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا باہر سے آیا، اس نے آ کے سلام کیا، جو نماز میں ہوتا تھا وہ سلام کا جواب دے دیتا، پھر وہ بعد میں آنے والا حال پوچھتا، اس حال بھی بتا دیتا۔ کہتے ہیں ایسا ہوا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ نیا حکم آ چکا ہے، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خاموشی سے کھڑے ہو جائے، دنیا داری کی باتیں نہ کرو، ادب سے کھڑے رہو۔ کہتے ہیں مجھے چھینک آئی، میں نے کسی اور کو چھینک آئی نماز کے اندر، میں نے یا رحمک اللہ کہا، سوری کہتے ہیں مجھے چھینک آئی، میں نے الحمدللہ کہا، تو ساتھ والے مجھے کون نہیں ماری، نماز میں نہیں بولتے، یعنی اس طرح کا کوئی معاملہ تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے نماز کے اندر ہی کہہ دیا میں نے تمہیں کیا کہا ہے، انہوں نے پھر مجھے کون نہیں ماری، وہ اشارہ کر کے خاموش ہو جاؤ، کہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ اللہ کا ذکر کرنے والی چیز ہے، اس میں دنیا داری کی باتیں نہیں، اللہ نے منع کر دی ہے کہ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما برداری سے اور ادب سے کھڑے ہو جائیں۔ فائن خفتم، اب اگلی آیت 239 میں اللہ فرماتے ہیں پھر اگر تمہیں دشمن کا یا کسی اور کا ڈر ہو تو تم پیدل ہو یا سوار ہو، جس طرح بھی ہو سکے، چاہے وہ قبلہ کی طرف نہ بھی ہو، نماز پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، کیسے؟ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا، یعنی صلاۃ الخوف کا طریقہ جیسے اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن کریم میں، سورۃ النساء میں بھی اللہ نے بتایا، فرمایا جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کی یاد کرو۔ اس آیت میں نماز کی حفاظت کی مزید تاکید کی گئی ہے کہ خوف اور ہنگامی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، دشمن سر پہ چڑھا ہوا پھر بھی نماز معاف نہیں، فرمایا بلکہ پیدل ہو سوار ہو، جس حالت میں بھی ممکن ہو خوف کے وقت نماز ادا کر لو۔ ہاں، خوف زائل ہونے کے بعد نماز کو ان پورے ارکان اور شرائط کے ساتھ ادا کرو جن کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یعنی اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے تمہیں تعلیم دی ہے۔ صلاۃ خوف کے احکام انشاءاللہ ہم سورۃ النساء میں بھی پڑھیں گے، لیکن ادھر میں تھوڑا سا ایک طریقہ بتا دیتی ہوں صلاۃ خوف کا۔ صلاۃ خوف ایک رکعت بھی پڑھنی آئی ہے، 2 رکعتیں بھی آئی ہیں،
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر کی حالت میں 4 رکعتیں فرض کی ہیں، اور سفر کی حالت میں 2 رکعتیں، اور خوف کی حالت میں 1 رکعت. یعنی خوف کی حالت میں 1 رکعت بھی ہے، لیکن بہتر یہ ہے وہ جب زیادہ خوف ہو، دشمن کا زیادہ غلبہ ہو رہا ہو، تو جو ہے اس وقت 1 رکعت، وہ بھی اس انداز سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفیں بنوائی ہیں، ایک صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہے اور ایک صف جو ہے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی تو دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام لمبا کر دیا، اور جو صف پیچھے تھی جو آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تھی، انہوں نے اپنی رکعت دوسری خود پڑھ لی ہے اور وہ چلے گئے اس جگہ پہ جہاں پہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی. اب وہ جو جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صف میں دوسری رکعت میں شامل ہو گئی، اب جماعت کے ساتھ شریک ہو گئی. اب انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت تھی، ان کی پہلی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکعت پڑھا لی ہے تو آپ تشہد میں بیٹھ گئے، آپ نے تشہد کو لمبا کر دی ہے، تو انہوں نے اپنی دوسری رکعت پوری پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے سلام پھیر دیے. یہ طریقہ صلاۃ خوف کا ہے، تو یہ ہی بہتر ہے. اب یہ اس وقت ہے جب بہت زیادہ خوف ہو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت سے بزرگ صلاۃ خوف 1 رکعت بتاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ فتوحات قلعہ کے موقع پر اور دشمن کے مڈبیڑ ہونے کے موقع پر نماز ادا کرنا، اور فرماتے ہیں کہ اگر فتح قریب آ گئی ہو اور نماز پڑھنے پر قدرت نہ ہو تو ہر شخص اپنے طور پر اشارے سے نماز پڑھ لے. اگر اتنا وقت بھی نہ ملے تو تاخیر کریں، پھر تاخیر کریں، ورنہ تاخیر نہ کریں. لیکن یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے اور چین نصیب ہو جائے تو 2 رکعتیں ادا کر لیں، ورنہ 1 رکعت ہی کافی ہے. لیکن صرف تکبیر کہہ لینا، اللہ اکبر کہہ کے اپنی جنگ جاری رکھنا، تو یہ نماز کافی نہیں ہوگی. ساتھ ساتھ تکبیر کہہ کے ساتھ ساتھ اپنی نماز پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ جو ہے نا جیسے بھی جس حالت میں بھی نماز پڑھ لیں. مطلب یہ ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر تم بیمار ہو، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو. اب ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ تو ایک سنت ہے نا، سب کو ہی پتہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، جیسے بھی ممکن ہے پڑھ لیں. لیکن بیمار بندہ چارپائی کے اوپر، بستر کے اوپر تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن تکیے کے اوپر سجدہ نہیں کرے گا. جس طرح ہماری اب بعض مساجد میں ایسی چیئرز بنی ہوئی ہیں، ایسی نماز کی نشستیں بنی ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں تو آگے انہوں نے ایسی جگہ بنائی کہ اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں. وہ ایک تختہ سا آگے بنا چیئر کے آگے، اس کے اوپر بھی سجدہ نہیں کرتے، رکوع جھک کے کریں، سجدہ اس سے بھی ذرا زیادہ جھکا ہوا ہو. اور اگر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کھڑا کھڑا اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو وہ اسی حالت میں، یعنی اگر قیام میں ہے تو بیٹھ کے قیام پورا کر لے، اپنی رکعت پوری کرے. اور اگر نماز بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری طبیعت پہلے سے سنبھل گئی ہے، بہتر ہو گئی. اگر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی طبیعت بہتر ہو گئی، کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا ہے، تو کھڑا بھی ہو سکتا ہے. بغیر وجہ کے بیٹھ کے نماز پڑھنا آدھا ثواب ملتا ہے. اب اکثر لوگ ایسے ہیں، فرض نماز تو بیٹھ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن جو نہیں سنتے پڑھتے ہیں وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹھ کے پڑھنا ثواب ہے. بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کے نماز پڑھنا، یہ پورا ثواب نہیں ملتا، آدھا ثواب ملتا ہے. البتہ جو بیمار ہے وہ مجبوری کے تحت بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو پورا ثواب ملے گا. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے ویسے تم نماز پڑھو. یعنی امن کی حالت میں بجاوری کا پورا خیال رکھو. فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جب تمہیں اللہ نے فائدہ امن تم ہے، جب تم امن میں آ گئے ہو، یعنی جب اللہ نے امن دے دیا ہے، امن کی حالت میں بجاوری کا پورا خیال رکھو. جس طرح اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی اور جہل کے بعد علم دیا، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان کے ساتھ کرو. جیسے کہ نماز خوف کا بیان کر کے فرمایا جب اطمینان ہو جائے تو نمازوں کو اچھی طرح قائم کرو، نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 40 میں والذین یتوفون منکم. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یعنی مرنے لگیں، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک ان کو نہ نکالنے کی اور خرچ دینے کی وصیت کر جائیں.
اس پر بھی اگر وہ خود نکل کھڑی ہوں تو میت کے وارثوں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اس میں وہ جو دستور کے موافق اپنے لیے کوئی کام کریں تو کر لیں، یعنی نکاح وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وصیت لازواجہم، یعنی جو لوگ وفات پا جائیں ان کی بیویوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کی ہے یا مرنے سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائیں۔ ای اوصى اللہ وصیتاً او فلیوصوا وصیتاً، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے وصیت کی ہے، اوصى اللہ وصیتاً، اللہ نے وصیت کا حکم دیا ہے تو فرمایا تم بھی وصیت کر جاؤ۔ ابتدا میں یہ حکم تھا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اسے 1 سال کے لیے شوہر والے مکان میں سکونت پذیر رہنے کا کے حقوق حاصل ہے۔ یعنی جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی نا شروع اسلام میں یا شروع میں ہی ابتدا کے اندر ہی، تو اس کو یہ حکم جس کا شوہر فوت ہو جاتا 1 سال عدت گزارتی، یا اس کا شوہر اس کو وصیت کر جاتا کہ میرے بعد تم نے پورا سال ادھر عدت گزارنی ہے، تمہیں کھانا پینا رہنا سارا کچھ رہائش وغیرہ ملے گا، تو یا وہ وصیت کر جاتا تو یا وہ خود رہتی۔ تو فرمایا اگر وہ خود ہی نکل جائیں یعنی شوہر کے گھر سے تو وارثوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں جب سال پورا ہو جاتا، کیونکہ شروع میں حکم یہ تھا کہ عورت پورا سال وصیت جو ہے عدت گزارے، اور اس مدت کے پورے مصارف جو فوت شدہ آدمی تھا نا، جو بیوہ کا شوہر جو فوت ہو گیا تھا، یعنی آدمی جو فوت ہونے والا اس کے اولیاء کے ذمہ ہوں گی۔ ہاں اگر بیوی چاہے تو سال پورا ہونے سے پہلے ہی رخصت ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں جو آدمی ہے فوت ہونے والا اس کے وارثوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو لیکن جب وہ شوہر کے گھر سے نکل گئی تو پھر نان نفقہ نہیں ملے گا، خرچ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ ان کے گھر نہیں رہی تو اس کو وہ رہائش بھی کہیں لے کے دیں اور اس کا خرچ بھی اٹھائیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کی جو عدت ہے کتنی رکھتی ہے؟ 4 مہینے اور 10 دن، تو یہ اصل عدت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ جو تھی، یہ فریہ بنت مالک ان کا نام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے میرے شوہر جو ہے وہ گئے، تو قدوم میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی۔ قدوم ایک جگہ کا نام ہے، تو لیکن غلاموں نے میرے شوہر کو اپنے مالک کو قتل کر دیا، تو ان کا کوئی مکان نہیں ہے جس میں عدت گزاروں، اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کے لیے ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے میکے چلی جاؤں اور وہیں عدت گزاروں، پوری کروں۔ آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے؟ تو کہتی ہیں ابھی تو میں حجرے میں ہی تھی، ابھی میں حجرے سے لوٹی ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا، کسی کو کہا کہ ان کو بلاؤ یا مجھے خود بلایا اور فرمایا تم نے کیا کہا ہے؟ کہتی ہیں میں نے دوبارہ قصہ سارا سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ کہتے ہیں چنانچہ میں نے وہی عدت کا زمانہ پورا کیا، یعنی 4 مہینے اور 10 دن۔ اور پرسوں کے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ شروع میں 1 سال عدت تھی، تو جب 4 مہینے 10 دن کی عدت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی جو ہے نا بیوہ ہو چکی ہے اور اس کی آنکھیں خراب ہے، کیا وہ سرما لگا رہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، سرما نہیں لگائے گی۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب 1 سال عدت گزارا کرتی تھی، اب تو صرف 4 مہینے اور 10 دن۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اپنے بارے میں کچھ کرنا چاہیں نکاح وغیرہ تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ عدت گزارنے کے بعد وہ شوہر والے مکان میں عدت گزاریں گی۔ اچھا ہے کہ یہ بات بھی ہے کہ بعض آدمی پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں، عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی بیرون ملک میں بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو جس عورت کو جب پتہ چلے گا نا، جس دن پتہ چلے گا، چاہے اس کا جنازہ بعد میں ہی ہو، بعض کا شوہر جس طرح بیرون ملک فوت ہو جاتے ہیں اور ڈیڈ باڈی جو ہے بعد میں آتی ہے، تو جب اس کو پتہ چلے گا نا کہ اس کا شوہر فوت ہوگا، اسی دن سے اس کی عدت شروع ہو جائے گی، چاہے وہ دفن بعد میں کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی عورت جو ہے شوہر کے مکان میں ہی 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک اسی کے مکان میں رہے گی۔ اور اب دیکھیں اگر ایک عورت ہے نا حاملہ تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، فوت ہونے کے اگلے دن ہی اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ عورت عدت سے نکل جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَّلَّقَاتِ آیت نمبر 41 میں طلاق واریوں کو رواج کے موافق تحفہ ملے گا، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ پہلے خاص صورت میں
یہ تحفہ وغیرہ دینے کا حکم تھا نا کہ اگر عورت سے آدمی نے نکاح کر لی ہے اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو طلاق ہو گیا، تو اس کو تحفہ تن کوئی چیز دے دیں۔ اب اس آیت میں ہر متعلقہ کے لیے متاع یعنی فائدہ کا حکم دیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ متعلقہ عورت کو کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے، لیکن اس کے ضروری نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے جو دینا چاہے دے لیں۔ لیکن یہ ایک اللہ فرمایا نا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپ اس میں احسان کرنا نہ بھول لو۔ کوئی اگر کسی کو یاد کرے تو اچھے لفظوں سے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے معاملات سے سب کو بچائے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک زوجہ کو طلاق دی تھی، تو انہوں نے 10,000 درہم دیے تھے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے محبوب کی جدائی میں یہ 10,000 میرے آگے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ پتہ نہیں کیا معاملات تھے ان کے۔ بہرحال اللہ نے حکم دیا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق والوں کو کچھ رواج کے مطابق بالمعروف اچھے طریقے سے کچھ دے کر رخصت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حکم تم سے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، اللہ کے حکموں کی مصلحت میں غور و فکر کرو۔ یہاں تک تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے مسائل سکھائے ہیں۔ فرمایا اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، رجوع کے مسائل، اور پھر حقوق سب کے، مردوں کے، عورتوں کے، اور نکاح کے طریقے، رجوع کے طریقے، اور اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑانا۔ تو آخر میں ان معاشرتی مسائل کی اہمیت کے پیش نظر اہل عقل کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ ہم نے یہ آیتیں، یہ نشانیاں تمہارے لیے تمہارے سامنے اس لیے بیان کی، عقل کرو، ان کو سمجھو، اس میں شعور رکھو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ سب کی معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔